بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دوسری بار آرمی چیف کی طرف سے اعلان آ گیا کہ وہ 5 ہفتے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایک بڑا اعلان ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج سیاست سے دور رہیں گے۔ یہ دو بڑی باتیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے، تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں ساری لڑائی تو اسی بات پہ تھی۔ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ 29 نومبر کہ جب نیا آرمی چیف مقرر ہو تو وہ اپنے قلم سے آرمی چیف مقرر کریں، لیکن 10 اپریل کو ان کی حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیا گیا۔ ایک جمہوری طریقے سے، جمہوری عمل کے ذریعے انہیں گھر بھجوا دیا گیا۔ پچھلے 6 مہینے انہوں نے جلسوں پر جلسے کیے، کہتے ہیں کہ 55 سے زائد جلسے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے جلسہ نہ کیا، اور ان تمام جلسوں میں ان کا رویہ جو تھا وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کسی شخص نے کسی کو پالتو پال لیا ہو، رکھا ہو، اور پھر جب وقت آئے تو وہی شخص اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا جس نے، تو پھر آپ کو اپنے اختیارات بھی یاد آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے پھر آنکھیں دکھانا بھی شروع کر دی، پھر آپ نے جھگڑے بھی کرنا شروع کر دیے، پھر آپ نے بتانا شروع کر دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ آرڈر کرنا ہے۔ بھئی کرنا تو آپ نہیں تھا، لیکن زمینی حقائق تو ابھی تو ذرا آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے آپ کو 155 سے آگے آپ کی حکومت بنا کر دیا، ان کی بھی وہ بات سننی پڑتی، آپ کو نہ سنتے آپ۔ 155 سیٹیں ملی تھی، آپ بیٹھ جاتے اپوزیشن میں، 6 مہینے بعد الیکشن ہوتے، آپ پھر باری سے جیت جاتے۔ لیکن اقتدار کا نشہ، اقتدار میں جانا اور اقتدار کے پیچھے سب کچھ قربان کر دینا، اقتدار کے لیے آپ نے سب باتیں ان کی مانی۔ اب کہتے تھے کہ میں تو تھا ہی بے اختیار، سارے فیصلے کوئی اور کرتے تھے لوگ، تو آپ نے کیے نا، ان کی مرضی سے فیصلے کیے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو بات کچھ عرصہ پہلے کہی تھی کہ میں مقررہ وقت پر ریٹائر ہو جاؤں، اب تو انہوں نے خود بھی اپنا مقررہ وقت بتا دیا کہ 5 ہفتے میرا وقت ہے، میں ریٹائر ہونے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی، اور جنرل باجوہ اپنی مدت ختم کرنے کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ یقیناً مجھے نظر آتا ہے، ابھی تک تو آپ کی زبان سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں نکلے گی نام لے کر، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو شاید عمران خان ان کے خلاف جو جی میں آئے گا کہتے رہیں۔ لیکن جنرل باجوہ بھی ایک اچھی مثال قائم کر کے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مزید ایکسٹینشن کے وہ چکر میں نہیں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے مزید ایکسٹینشن کے لیے اپنا کوئی پس پردہ کردار ادا کیا ہے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپنی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گند سے بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا جو پھیلایا ہوا گند ہے
اسے اپنے آپ کو نکال کر وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. نئے آرمی چیف آئیں گے, اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اب دیکھنا ہوگا عمران خان صاحب ان کی آنکھوں میں کتنی آنکھیں ڈال سکتے ہیں. اب تو وہ نائل ہو چکے ہیں. اب یہ نائلی ان کی کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے, اس کا فیصلہ تو اب 2 اگلی عدالتیں کریں گی. اس سے پہلے ایک اور فیصلہ بھی آ جائے گا. فارن فنڈنگ کیس ہے. عمران خان نہ جانے کتنے کیسوں میں ملوث ہوں گے, ان کی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. عمران خان صاحب کو جس بری طرح انہوں نے پچھلے 6 مہینے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ الزام تراشی کی ہے, اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے ایک سینئر پالیٹیشین نے بہت پہلے کہا تھا کہ عمران خان سے تو بہت پہلے تنگ تھی اسٹیبلشمنٹ, لیکن ہٹانے میں یہ دیر لگ گئی. انہیں معلوم تھا کہ یہ عمران خان اس پہ بہت شور مچائے گا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا. بلیک میل کرنے کی تو انہوں نے پوری کوشش کی, لیکن اسٹیبلشمنٹ بلیک میل نہیں ہوئی. اپوزیشن لیڈر کی خواہش کے مطابق تو وہ آرمی چیز مقرر نہیں ہو سکتا. دنیا میں کئی یہ قانون نہیں ہے. عجیب بات کرتے ہیں صدر صاحب کی مشاورت کی جائے. کس سے مشاورت کی جائے؟ وزیر اعظم پاکستان کے پاس اس بات کا عینی اختیار ہے. کوئی شخص بھی اس وقت وہاں منصب میں بیٹھا ہوگا, جو تقرری ہوگی اسی کی احکامات سے ہوگی. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی سے مشاورت کرے, کسی سے نہ کرے. لیکن مجھے امید ہے کہ نیا آرمی چیف جو مقرر ہوگا, ملک میں سیاسی ماحول بہتری کی طرف جائے گا, اور جو لوگ آئے روز فوج پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی انگلیاں بھی نیچے آ جائیں گی. اب وقت آ گیا, اور بالکل انہوں نے صحیح فیصلہ کیا, اعلان کیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ سارا کھیل سیاستدان خود کھیلیں گے. شکریہ.